وغیرہ ہے، اور خاص طور پہ تہجد کہ پورے سال میں کسی کو شاید اتنا موقع نہ مل سکے جتنا رمضان میں اس کو آسانی سے موقع مل سکتا ہے۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، فجر کے لیے وضو کرنا ہے، پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سحری کر لیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ پورے رمضان میں کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تہجد گزار رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیہ ہیں، جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اس رمضان کے مہینے میں کوئی نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ نوافل بھی اگر اختیار کریں گے مستحبات تو اس کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا اور درمیان رات میں آنکھ کھلی تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تہجد کا وقت یاد رکھیں، عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اور پھر انسان سو جائے تھوڑی دیر، پھر اٹھے گا تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ شرط ہے، عشاء کے فرض پڑھ لیے ہوں چاہے وتر بھی نہ پڑھے ہوں، اور تھوڑی دیر سو جائے، جاگے گا، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اب اس کا اختتام جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتا ہے، پھر درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر عشاء کے فرائض نہیں پڑھے تھے اور سو گئے اور جاگے تو سونے کی شرط تو ہوئی، لیکن عشاء کے فرائض کے بعد سونے کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا یہ قیام اللیل تو کہلائے گی، صلاۃ اللیل کہلائے گی، رات کی نماز، رات کا قیام، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے، اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف، اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی۔